جب سے انسان پیدا ہوا ہے متمدن ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے سے اس نے کام لینا ہے، تعاون لینا ہے، اس کو جس جس چیز کی ضرورت ہے، بڑے سے بڑا انسان بھی تمام چیزیں اپنے لیے مہیا نہیں کر سکتا۔ پرانے زمانے میں غذا اور معمولی سا لباس ہوتا تھا، اینکیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو اینکوں کی بھی ضرورت ہے، انگوٹھیاں بھی ہوتی ہیں، گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، موٹر سائیکل کی بھی ضرورت ہے، تو ایک آدمی اپنا کام تو نہیں کر سکتا، لذا وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ تو اصل کیا تھا؟ پہلا تھا بیع کا سلسلہ، شروع سے تبادل، مبادلہ، ایک چیز دے دی اس کے بدلے میں دوسری چیز دے۔ ہم دیکھا کرتے تھے اپنے علاقہ میں کہ پٹھان آتے تھے، سوگی بیچتے تھے، دوسری چیزیں بیچتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے، تو عام طور پر تھوڑی سی گندم دے دیتے تھے، کبھی ٹکڑے کو ہوتے تھے دے ہوتے تھے، کبھی کوئی ٹین پڑے ہوتے تھے وہ دے جاتے تھے، اور کس طرح کی چیزیں وہ جتنی قیمت لگاتے اس کے مطابق دے جاتے تھے۔ تو جب علماء کرام کے ہاتھ میں لفظ بیع آیا، پھر انہوں نے اس میں بحث شروع کر دی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ خاک جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں آج تک اس کی مکمل تعریف نہیں ہو سکی کہ خاک کہتے کس کو ہیں، ہوا کس کو کہتے ہیں، آگ کس کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ خرید و فروخت اس کی تعریف کیسی ہوگی؟ اس میں اصل معیار علماء کرام نہیں ہوتے، عرف ہوتا ہے، تبادل ہوتا ہے، عقلاء اس سے کیا سمجھتے ہیں، جس جس بیع کو، جس جس طریقہ کار کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ سارے کا سارا صحیح ہے۔ البتہ اگر اس میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے، مثلاً اس میں مال کا تعین نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے کا بعد میں، تو شریعت نے اس میں پھر تھوڑا بہت ہی وضاحت کی ہے کہ معین ہونا چاہیے، کتنے پیسے آپ دے رہے ہیں، کتنا مال لے رہے ہیں، یہ نہیں یہ ڈھیری پڑی ہے یہ جتنے کی ہے لے جاؤ، اس طرح کا معاملہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے شیخنا الاعظم اعلی اللہ مقامہ، جو اپنے بچپنے میں ہی نابغہ تھے، ان کی شخصیت بہت بڑی تھی۔ ابھی نجف اشرف میں پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ قوم تشریف لے گئے، تو وہ چودراہٹ اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ جو مجتہد درس دے رہے تھے یہ بھی آخر میں جا کے بیٹھ گئے، نیا آدمی ہے، لڑکا سا ہے، ابھی داڑھی بھی پوری طرح نہیں آئی، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو 3 پھیریاں دی، یہ جو آپ نے کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے۔ وہ بات مان گئے ان کی کہ یہ ٹھیک ہے۔ پھر کہا نہیں نہیں جو آپ نے کہا تھا وہی ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر کہا تھا کہ نہ میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے بھی فلاں چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ مشہد میں گئے تب بھی اسی طرح، مشہد والے عالم دین نے کرسی چھوڑ دی اور کہا کہ نہیں، اس کرسی کے حقدار آپ ہیں، آپ آئیں اور آ کے یہ درس دیں۔ دزفول کے رہنے والے تھے، یہ ترک علاقہ کہلاتا ہے۔ ایران میں بھی 2 علاقے ہیں، فارس وہ بڑے لوگوں کا علاقہ ہے، ترکوں کو یہ پاگل کہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس طرح کا علاقہ ہے۔ لیکن اسی سے خوئی بھی پیدا ہوئے ہیں، اسی سے یہ بھی دزفول میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم بھی جا رہے تھے جنگ کے دنوں میں، دزفول گئے تو دل ہوا کہ کوئی مسجد ملے، کہ کوئی پتہ تو نہیں تھا، جتنے آدمی بھی تھے سارے انجان تھے، پہلی دفعہ گئے تھے۔ بہرحال تھوڑا سا آگے گئے تو بہت بڑا ایک بازار مل گیا، حضرت امام موسیٰ کاظم کے کسی فرزند کا تھا۔ وہاں گئے، ٹھنڈی جگہ بھی تھی، آرام سے پانی وانی بھی پیا، وہاں جا کے بیٹھے۔ انہوں نے جو تعریف کی تھی وہ تھی انشاء و تملیک عین بمال۔ اور شیخ صاحب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی چیز پر بھی اشکال کرتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مولوی صاحبان میں سے کوئی شخص اگر وہ رسائل مقاصد کو سمجھ سکتا ہے تو وہ پکا مجتہد ہے، کیونکہ یہ کافی بڑی کتابیں ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا انشاء و تملیک عین بمال، اس میں لفظ بیع تو نہیں آیا۔ تو پہلے اشکال اس پر یہ ہوا ہے کہ اس انشاء و تملیک سے یہ پتہ چلے گا کہ لفظ ملکت سے بھی بیع ہو سکتی ہے،
یعنی جیسے بے تو اشترے تو ہے، اسی طرح ملک تو املک تو یہ کہیں تب بھی بے ہو سکتی ہے۔ جواب دیا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی لفظ استعمال کرنا چاہیں کہ جس سے تملیغ کا سلسلہ سمجھ میں آ جائے، خواہ بے و شراء ہو یا کوئی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے جو ہے وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز جس طرح موجود ہے اگر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس طرح ہے کس طرح نہیں تو اس کو بھی بیچا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھدار لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال کتنا پڑا ہے، ایسی صورت میں اس کے بیچنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا انہوں نے اشکال کیا کہ یہ شامل ہو جائے گا معاطات کو بھی، کہ اصل علماء کرام ان سے پہلے تو یہ کہتے تھے بے تو اشترے تو کہنا ضروری ہے، پھر عوض معین کہنا ضروری ہے، پھر یہ ہے کہ بے تو اشترے تو یہ ماضی کے لفظ ہیں، ان پہ انشاء کا تصور ضروری ہے، جیسے نکاح میں ہے اس میں بھی انشاء ہونا چاہیے، اس میں بھی انشاء ہونا چاہیے، ماضی نہیں ہے۔ تو معاطات تو اگر کوئی آدمی اپنی پنجابی زبان میں کہے کہ چینی کنے پیسے اے لے پیسے، پھر یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے بحث کی ہے معاطات کی مقاصد میں، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اصل بے ہے ہی معاطات، یہ بے تو اشترے تو والی صرف عربوں میں ہے، غیر عرب زیادہ ہیں عربوں سے، تو ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی زبان میں آتے ہیں یہ چیز کتنی کی ہے جی تھوڑی کمتی کرو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہاں جی اتنا دے دو، تو یہ معاطات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا اشکال اس پر یہ ہوا ہے کہ یہ تو پھر شراء پر بھی صادق آ جائے گا کہ جیسے بے تو آپ کہتے ہیں اسی طرح پہلے شرع تو کہہ دیں، شرع تو فشترا ہو بے ثمن بخس دراہم معدودہ، کہتے ہیں ہاں اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اصل یہی ہے کہ تملیغ کے مال بے مال ہونا چاہیے، اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ پانچواں اشکال یہ کیا ہے کہ جب آپ سلو کرتے ہیں تو سلو میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز دیتے ہیں کوئی چیز لیتے ہیں، یا آپ ہبہ معوضہ کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے کچھ دیا ہے، اس کے مقابلے میں ضروری نہیں اتنا دیا جائے، ہو سکتا ہے زیادہ دے کوئی آدمی کم دے، لیکن یہ ہے کہ ہبہ معوضہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی لفظ بے جو ہے وہ صادق آتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اصل میں بحث تو یہ ہے کہ آیا سلو یہ ایک مستقل ہے یہ کسی نہ کسی چیز کا حصہ ہے، اصل سلو ہی ہے، اس کو کہتے ہیں مصالحت ہے، اس میں تملیغ وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن تملیغ اس میں سمجھی جاتی ہے کہ جب آپ کسی مسئلے پر سلو کر لیتے ہیں تو اس کو اصل میں کہتے ہیں تسالم، کہ آپ نے ایک دوسرے کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم لڑے نہیں جھگڑے نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں، باہمی کچھ لوگ کچھ دو کے عنوان ساتھ سلو کر لیتے ہیں، تو سلو جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا اگر اس کو علیحدہ نہ بنایا جائے، کیونکہ سلو کبھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، کبھی اجارہ میں لڑائی ہو تو اس میں وہ شامل ہو جاتا ہے، شفع میں لڑائی ہو تو سلو اگر کرتے ہیں آپ اور شفع کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ شفع کا حصہ ہو جاتا ہے، اگر علیحدہ بنایا جائے تب بھی یہ بن سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ یہ ہبہ معاوضہ جو ہے اس میں بھی چونکہ دونوں طرف سے مال ہے اس پر بھی گویا گیا ہے صادق آئے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہبہ معاوضہ پر بھی صادق آ سکتا ہے۔ ہبہ معاوضہ کی البتہ کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس میں ظاہری طور پر ذکر نہیں کیا گیا لیکن عوض کا تصور ہے کہ جب میں کچھ دے رہا ہوں تو یہ بھی مجھے کہ دے گا۔ عام طور پر عورتوں میں دیکھا ہے کہ جب جاتے ہیں نا کسی جگہ تو ان کے بچوں کو تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہیں، پھر وہ شمار کرتی ہیں ہم نے اتنے دیے تھے، یہ جب آتے ہیں ہمارے بچوں کو کتنا دیتے ہیں۔ شادی بیاہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ نیندر ہے، یہ سلامی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ سارے چکر چلتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث بھی ہے صحیح نبی عبداللہ علیہ السلام کہ ایک مومن جب کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو اگر اس کے بدلے میں اسے کچھ مل جاتا ہے
تو پھر اس کو رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن سلمان روایت کرتے ہیں اور دوسرے عبد الرحمن بن ابی عبداللہ روایت کر رہے ہیں از امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ آیا ہیبہ میں رجوع جائز ہو سکتا ہے کہ ہیبہ آدمی کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد کہے کہ مجھے یہ چیز جو ہے واپس دے دے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا ہے رجوع کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی چیز دی جائے یا کسی قریبی رشتہ دار کو ہیبہ کیا جائے تو اس میں رجوع نہیں ہے۔ ایک دفعہ دے دیا ہے تو وہ گویا کہ کیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں یہ وسائل الشیعہ میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک اشکال اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہیبہ معوضہ ہو تو اس میں اگر اس میں عوض کا ذکر کیا جاتا ہے بعنوان شرط، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر بھی کوئی حرج نہیں، اگر وہ اس شرط پر عمل کر لیتا ہے اور وہ اس کے بدلے میں اسے کچھ چیز دے دیتا ہے تو یہ ہیبہ معوضہ ہو جائے گا، تو اس میں واپسی نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہیبہ دیا جاتا ہے بعنوان تحیہ، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور ردوها، اس طرح کا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں تحیہ کے عنوان سے بھی دیا جائے تو وہاں ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور ردوها، تو یہ بھی کہا گیا آپ بھی کچھ کریں، تو آپ بھی اگر کچھ چیز دیتے ہیں یا اس سے بہتر دیتے ہیں تو یہ ہیبہ معوضہ ہو جائے گا۔ ہیبہ معوضہ میں جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہیبہ معوضہ جو ہے وہ قرض میں ہو جاتا ہے، کہ کیا اس میں قرض میں بھی جاری ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جاری ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو ہیبہ کر رہا ہوں، یہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو گویا کہ در حقیقت قرض میں جو تملیک ہوتی ہے وہ علی وجہ ضمان ہوتی ہے۔ پہلے کوئی چیز رہن آپ نے رکھی تھی اس سے، تو علی وجہ ضمان تھی، اس کو کسی صورت میں بھی آپ ختم کر دیں اور کر دیں ہیبہ دے کر یا پیسے دے کر یا کوئی چیز دے کر، تب یہ ہو سکتا ہے۔ تو گویا انشاء و تملیک عیناً بمال، شیخنا الاعظم نے جو تعریف کی تھی اس پر پھر 5 اشکال کیے، صلح اور ہیبہ معوضہ کی بھی بحث کی ہے، لیکن ان تمام اشکالات کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیع عرفی ہے، عقلائی ہے، جس طرح وہ کرتے ہیں، اگر اس میں کچھ شرائط کی کمی ہے تو شریعت ان شرائط کو بیان کر دے گی۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔